آن لائن فراڈ کا نیا طریقہ، بینک صارفین کو مختلف نمبروں سے جعلی پیغامات، صارفین کو اے ٹی ایم سے ایک دن میں صرف 1000 نکلوانے کی حد اور کارڈ بلاک کے پیغامات موصول ہونے لگے۔ اے ٹی ایم سے رقم نکلوانے پر کوئی حد مقرر نہیں، پیسے نکلوانے کی حد کا فیصلہ بینک کرتے ہیں، عوام فراڈ سے ہوشیار رہے، اسٹیٹ بینک نے وضاحت جاری کر دی۔ مجھے آج ایک ان نون نمبر سے میسج آیا جس میں کہا جا رہا تھا مجھے کہ ڈیئر کسٹمر یور اے ٹی ایم کارڈ ہیز بین بلاکڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈیو ٹو نان ویریفیکیشن یٹ اف یو وانٹ کیپ یوزنگ یور اے ٹی ایم کارڈ کانٹیکٹ اس۔ کورونا کی دوسری لہر خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹے کے دوران 5 مریض جاں بحق، مزید 45 افراد وائرس کا شکار ہو گئے۔ جھنگ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ایک مریض جان سے گئے۔ جھنگ میں 11 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ ٹوبہ اور چنیوٹ میں بھی ایک کیسز رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد کے رورل ہیلتھ سینٹر چک 30 میں سہولیات کا فقدان، ہیپاٹائٹس بی اور سی کی کٹس نایاب، مریض علاج معالجے کے لیے خوار ہونے لگے، مریضوں کو بغیر سرکاری مہر کے ادویات دی جانے لگی، لیبر روم میں ایمرجنسی آکسیجن سلنڈر بھی ختم ہو گیا، مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ چنیوٹ میں ادویات کی سٹوریج خطرے میں پڑ گئی، ویئر ہاؤس اعلیٰ انحصار یونٹ میں تبدیل کر دیا، مگر ادویات کی سٹوریج کے لیے نئے کمرے فراہم نہ کیے جا سکے۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال لالیاں، بھوانا اور تمام بنیادی مراکز صحت کی ادویات ڈی ایچ کیو ہسپتال کے کوارٹرز میں رکھ دی گئی۔ صحت کے شعبہ سے متعلق بڑی خبر، فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ کینسر کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دینے کی اجازت مل گئی۔ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر طاہر بشیر کا کہنا ہے ٹریننگ سے مریضوں کے علاج میں بہتری آئے گی۔ فیصل آباد میں پروسیسنگ سینٹر کی گیس بندش اور کنیکشن اب نہیں کٹے گا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا صدر چیمبر آف کامرس حافظ احتشام جاوید سے ٹیلی فونک رابطہ، صدر ایف سی سی آئی نے گیس کنیکشن کے حوالے سے تحفظات سے آگاہ کیا، وفاقی وزیر اسد عمر کی کیپٹو کنیکشن دستیابی پر ریگولر کنیکشن نہ کاٹنے کی یقین دہانی۔ جھنگ میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور فلور ملز ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی پریس کانفرنس، صدر چیمبر شہزاد رفیق کہتے ہیں گندم کا کوٹا بڑھایا جائے، کوٹا نہ بڑھانے سے آٹے کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ براڈ شیٹ میں نواز شریف ملوث ہے، براڈ شیٹ پر طوفان برپا ہے، پارلیمانی سیکرٹری برائے ریلوے میاں فاروق حبیب کی فیصل آباد میں صحافیوں سے گفتگو، اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تحریک عدم اعتماد لانے والے خود عدم اعتماد کا شکار ہیں، مولانا فضل الرحمان بے روزگار ہیں۔ آئی جی جیل مرزا شاہد سلیم بیگ کی زیر صدارت اجلاس، تمام جیلوں میں جاری منصوبوں کے حوالے سے آئی جی جیل کو بریفنگ دی گئی، تمام اضلاع سے نئی بیرکس اور دیگر بلڈنگز کے لیے رواں سال تفصیلات لینے کا حکم، ڈی آئی جی قاضی اسم اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے افسران کی شرکت۔ پنجاب پولیس کے کلیریکل سٹاف کی ترقیاں تاخیر کا شکار ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے، کلیریکل سٹاف کو پروموشن کورس کروانے والے ادارے ایم پی ڈی ڈی نے کورونا کی وجہ سے کورس کرانے سے معذرت کر لی، ایم پی ڈی ڈی انتظامیہ نے پولیس حکام کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ امین پور بنگلہ میں یوٹیلٹی سٹور سے سبسڈائز آٹا، گھی اور چینی نایاب، شہری باہر سے مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور، اوپن مارکیٹ میں آٹے کا تھیلا 1150، گھی 270 اور چینی 100 روپے کلو میں بکنے لگی، شہریوں نے حکام والا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں سبسڈائز اشیاء فراہم کی جائیں یا سٹورز کو تالے لگا دیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس، اشیاء فروشی کی قیمتوں کا جائزہ لیا گیا، اوپن مارکیٹ میں سرکاری نرخوں سے زیادہ قیمتیں وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ فیصل آباد میں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ملک عمر فاروق کی کھلی کچہری،
محکمہ مال اور پولیس کے حوالے سے زیادہ شکایات موصول ہوئی. محکمہ مال، پولیس، پیسکو، محکمہ تعلیم سمیت دیگر افسران کی شرکت. ملک عمر فاروق کی شکایات کے ازالے کی یقین دہانی. نو منتخب ممبر پنجاب بار میاں مہران طاہر کا شورکوچ بات کا دورہ. نو منتخب ممبر پنجاب بار نے چیمبرز میں جا کر وکلاء کا شکریہ ادا کیا. اپنے ساتھی ووٹرز وکلاء کا کامیابی پر شکریہ ادا کیا. کہا نوجوان وکلاء کے لیے چیمبرز کے مسائل حل کریں گے. پروفیشنل ڈگریوں کے حامل اساتذہ کو ترقیاں نہیں ملے گی. فیصل آباد میں پرائمری اسکول ٹیچر کی ترقیوں میں پروفیشنل ڈگری ہولڈر نظر انداز. صرف مخصوص مضامین والے ایجوکیٹرز ہی پروموٹ ہوں گے. سینیورٹی لسٹ میں ایگریکلچر، انجینئرز، MBA شامل نہیں. اساتذہ تنظیموں کا تمام ڈگریوں کو ترقیوں کے لیے اہل قرار دینے کا مطالبہ. محکمہ زراعت توسیع فیصل آباد کی جانب سے ٹیوب ویل کے پانی کا سروے. 1,50,000 ٹیوب ویل میں سے 50% کا پانی کھارا ہونے سے زمین کے بنجر ہونے کا خطرہ. مسلسل کھارا پانی لگانے سے زمین سخت ہو جاتی ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع کا کہنا ہے کہ پانی کے جوہر بنا کر بھی زمین سیراب کی جا سکتی ہے. ٹیوب ویل لگانے سے پانی کا ٹیسٹ کرانا چاہیے. فیصل آباد میں 383 بھٹے زگ زیگ پر منتقل ہو سکے. بھٹے منتقل کیے یا صرف کاغذی کارروائی کی گئی. پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے جانچ پڑتال شروع کر دی. زگ زیگ پر منتقل بھٹوں کا ریکارڈ طلب کر لیا. PDMA کا ضلعی انتظامیہ کو مراسلہ جاری. پنجاب چیریٹی ایکٹ کمیشن کے تحت NGOز کی رجسٹریشن کا معاملہ. ڈسٹرکٹ بھر میں 250 میں سے 172 NGOز رجسٹرڈ ہو سکیں گی. ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کا کہنا ہے کہ 30 جنوری تک ٹارگٹ پورا کر لیا جائے گا. آل پاکستان بیڈ شیٹ اینڈ ہوزری مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا اقدام. فیصل آباد زون کی جانب سے وفاقی حکومت کو پری بجٹ تجاویز بھجوا دی. مرکزی سینئر وائس چیئرمین اور سابق چیئرمین نے GST کے خاتمے، یارن پر مؤثر پالیسی اور آسان فائنانسنگ کو مرکزی نکات کے طور پر رکھا. فیصل آباد میں آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے زیر اہتمام ریلی کا انعقاد. تنخواہوں میں اضافے کے لیے ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ. ورکرز فیڈریشن عہدیداران نے اسلام آباد میں احتجاج کرنے کا عندیہ دے دیا. چنیوٹ میں سٹی 41 کی کاوشیں رنگ لے آئیں. چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن نے پارکوں کی صفائی ستھرائی سمیت لائٹس کو ٹھیک کرا دیا. لائٹ انسپیکٹر بلدیہ فیصل بشیر کا کہنا ہے کہ پارکوں کی حالت بہتر کر کے شہریوں کو تفریح کے مواقع فراہم کریں گے. فیصل آباد کے ڈچ کوٹ اور دیگر علاقوں میں صفائی کے بہترین انتظامات کے لیے انتظامیہ کوشاں. گرین بیلٹس کی بحالی اور اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی. 3 کروڑ روپے کی مشینری فراہم کر دی گئی. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ملک عمر فاروق نے مشینری میونسپل کمیٹی کے سپرد کر دی. فیصل آباد کے تمام سیکٹرز میں تجربے کار لیبر کی کمی ہوگی اب مکمل. ٹیپٹا سیکٹرز کونسل کی میٹنگ میں اتفاق. پیٹا، ایپٹپما، ایمیوبیا، پاور لوم سمیت دیگر سیکٹرز کی کمیٹیاں تشکیل. تمام سیکٹرز نمائندگان کا اسکل لیبر اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ پر اتفاق. فیصل آباد کی سوسر منڈی میں قیمتوں میں ریکارڈ کمی. قیمتوں میں 2 سے 3% کمی ریکارڈ کی گئی. ممبر پائمہ فیصل میاداد کہتے ہیں آنے والے روز میں مارکیٹ مستحکم رہے گی. جمیل آباد کی 62 خاتون نے سلائی سینٹر سے گھر کا نظام چلا کر مثال قائم کر دی. رخسانہ نامی خاتون نے کم وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں الگ پہچان بنا لی. بچیوں کو اچھی تعلیم دلوانے کے لیے لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی ہیں. LA کالج آف فیصل آباد کی افتتاحی تقریب. کمشنر ثاقب منان، چیئرمین LA گروپ آف کالجز میاں کاشف اشفاق کی خصوصی شرکت. ڈسٹرکٹ سیشن جج رانا مسعود اختر، سینئر سول جج شہباز کی بھی شرکت. میاں کاشف اشفاق کا کہنا ہے کہ لاء کی تعلیم میں بہتری کی ضرورت ہے. فیصل آباد گٹھوالا میں پہلے دیہی مرکز مال کا افتتاح. صوبائی وزیر اجمل چیمہ، رکن قومی اسمبلی فیض اللہ کموکا
और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने इफ्तिताही फीता काटा। मकामी सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। जिला भर में मजीद 36 मराकज़ मॉल बनेगी। फैसलाबाद में बानी ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन कारी ताज मोहम्मद की बरसी। फेडरेशन अहदेदारान ने मुल्क भर से शिरकत की। कारी ताज मोहम्मद मरहूम की खिदमत को सराहा गया। शरका का कहना था कि मरहूम ने मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए अहसन इक़दाम किए। जामिया कासमिया मदरसा में ट्रैफिक पुलिस का आगाही सेमिनार ट्रैफिक पुलिस और मदरसा इंतजामिया के इश्तराक से मुनाकिद हुआ। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर शहजादा उमर का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस तालिब इल्मों को ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत फराहम करने के लिए कोशां है। और झंग में गवर्नमेंट हाई स्कूल मदोकी नई बिल्डिंग की तामीर का इफ्तिताह। रुकने कौमी असम्बली साहबजादा अमीर सुल्तान ने इफ्तिताह किया। मेंबर कौमी असम्बली अमीर सुल्तान का कहना था कि तालीम के जरिए ही कौमें तरक्की करती हैं। तालीम और सेहत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।